صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب الصلاۃ، اور اس میں جو ابواب ہم پڑھ رہے ہیں آج کل وہ باب سترۃ المصلی ہے. نمازی کے آگے سترہ رکھ کے نماز پڑھنے کا جو بیان تھا اسی ذیل کے باب ہم پڑھ رہے ہیں. آج جو باب ہے اس کو عنوان ہے الصلاۃ بین السواری فی غیر جماعہ، کہ ستونوں کے درمیان بغیر جماعت کے تنہا نماز پڑھنے کا بیان. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو تھے وہ ستونوں کی طرف لپکتے تھے، اور کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ ستون کے سامنے نماز پڑھیں تاکہ وہ ستھرا رہے اور آگے سے کوئی گزرنا چاہے تو وہ گزر سکے اور ان کی نماز کے اندر خلل نہ آئے. تو یہاں یہ ہے کہ ستونوں کے بغیر اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو اس میں ایک روایت آتی ہے کہ بنو امیہ میں سے کوئی شخص مسجد میں آیا. اس وقت مسجد میں رش تھا، لوگ زیادہ تھے. تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور ہمیں لوگوں نے پیچھے دھکیل دیا، یہاں تک کہ ہمیں ایسی جگہ ملی جو دو ستونوں کے درمیان تھی اور ہمیں وہاں کھڑا ہونا پڑا اور ہم نے نماز باجماعت پڑھی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس چیز سے بچنا چاہتے تھے، یعنی دو ستونوں کے درمیان ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج ہمیں مجبوراً دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا پڑی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ پسند یہی کرتے تھے کہ ستون کی آڑ میں نماز پڑھیں اور دو ستونوں کے درمیان نماز نہ پڑھی جائے. لیکن بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر جگہ تنگ ہے اور رش ہے تو دو ستونوں کے درمیان بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور عام حالات میں حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک ستونوں کے درمیان صف بنانا جو ہے وہ مکروہ ہے. لیکن جو باقی ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان کے نزدیک ستونوں کے درمیان صف بندی ٹھیک ہے، بشرطے کہ ستون جو ہے وہ ایک سیدھ میں ہو، کیونکہ ان کا خیال امام احمد بن حنبل کا یہ ہے کہ جب درمیان میں ستون آ گیا تو جو لائن ہے وہ کٹ جاتی ہے، تو صف کٹ جاتی ہے، اس لیے نماز نہیں ہوگی. لیکن باقی جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے. اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد بڑی بڑی ہیں اور ظاہر ہے ان کے اندر ستون ہیں اور صفیں بنتی ہیں. تو اس میں بس یہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منع کیا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ستون ایک لائن میں نہیں تھے، تو سیدھی لائن میں نہیں تھے تو اس سے جو صف ہے ٹیڑھی بھی ہو سکتی تھی، تو وہ اس لیے منع کیا جاتا تھا. لیکن اس وقت جو مساجد ہیں ان کے اندر ستون ہے اور ستون درمیان میں آتے ہیں. خاص طور پہ حرم شریف پہ اگر ہم جائیں تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بڑے بڑے ستون ہیں، تو وہاں پہ صفیں بنتی ہیں اور ستون درمیان میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا. بہرحال اس دور میں اس کو ناپسند کیا جاتا تھا. اچھا، حدیث جو لائے ہیں تھوڑی مختلف ہے اور یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی اس کے بارے میں یہ حدیث ہے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے. وہ اسامہ بن زید و عثمان بن طلحہ و بلال، اور ان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید تھے، حضرت عثمان بن طلحہ تھے اور حضرت بلال تھے. فاطال، تو آپ دیر تک اندر رہے. ثم خرج، جب باہر تشریف لائے. کنت اول الناس دخل على اثرہ، تو میں ان لوگوں میں سب سے پہلا تھا جو آپ کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوا. فسألت بلالا أين صلى، تو میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز ادا کی. قال بین العمودین، کہ آپ نے ستونوں کے درمیان، بین العمودین المقدمین، کہ سامنے جو ستون ہیں ان کے درمیان، اگلے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی. تو یہاں پیچھے تو باب یہ ہے کہ ستونوں کے درمیان نماز نہ پڑھی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی. تو گویا اس طرح نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہاں پہ ویسے بھی سامنے دیوار تھی، خانہ کعبہ کے اندر تھے، لوگوں کے گزرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، تو ان کے درمیان تربیت جو ہے وہ یہی بنتی ہے. اور یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. پھر یہی حدیث آگے بھی ہے دوسرے انداز میں، 483 ہے حدیث نمبر. یہ بھی حضرت نافع عن عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں حضرت نافع، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے. اسامہ بن زید و بلال و عثمان بن طلحہ الحجبی، تو ان کے ساتھ جو ہے یہ تینوں صحابہ کرام تھے، حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور عثمان بن طلحہ. فاغلقها علیہ ومکث فیہا، انہوں نے دروازہ پیچھے سے بند کر لیا اور دیر تک وہاں ٹھہرے رہے. فسألت بلالا، تو میں نے بلال سے پوچھا،
ہین خرج جب وہ باہر آئے، ما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قال جعل عمودا عن یسارہ وعمودا عن یمینہ، تو انہوں نے فرمایا کہ ستون تھے بائیں جانب اور ستون تھے دائیں جانب، وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، اور 3 ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، وکان البیت یومئذ علی 6 اعمدۃ، اور ان دنوں جو خانہ کعبہ تھا اس کے اندر 6 ستون ہوتے تھے۔ ثم صلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ وقال لنا اسماعیل، اور اسماعیل نے ہمیں بتایا، حدثنی مالک وقال عمودین عن یمینی، کہ مالک نے بات بتائی ہے کہ 2 ستون جو ہیں وہ آپ کے دائیں جانب تھے۔ تو بہرحال اس بحث میں کہ دائیں جانب 2 ستون تھے اور بائیں جانب 1 تھا، مختلف روایات آئی ہیں، اور اگلی قطار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور زیادہ یہی آ رہا ہے کہ دائیں جانب 2 ستون تھے اور بائیں جانب 1 ستون تھا۔ مقصد یہ ہے کہ پڑھی تو 2 ستونوں کے درمیان ہی، اور اس کی گنجائش بنتی ہے۔ پھر حدیث ہے 484، وہی حدیث ہے، اور یہ بھی حضرت موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن عبداللہ، نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں، کان اذا دخل الکعبہ، کہ جب یہ کعبہ میں داخل ہوتے تھے، مشى قبل وجهه حين يدخل، تو وہ آگے کی طرف سیدھے سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے تھے، وجعل الباب قبل ظهره، اور جو خانہ کعبہ کا دروازہ تھا کس طرف ان کی پشت ہوتی تھی، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 اذرع صلی، تو وہ بڑھتے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ جو سامنے دیوار تھی اس میں اور ان کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تھا، تو نماز پڑھتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ توخل مکان الذی اخبرہ بہ بلال، یہ اس وجہ سے کہ وہ اس مکان کی اس جگہ کے قصد میں رہتے تھے جس کے بارے میں حضرت بلال نے اطلاع دی تھی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ، کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، یعنی وہ آگے چلتے جاتے تھے اور عین اس جگہ پہ جا کے کوشش کرتے تھے نماز پڑھنے کی جہاں پہ حضرت بلال نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ قال، اور انہوں نے یہ فرمایا، وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَأْسٌ، ہم میں سے کسی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ان صلی فی ای نواحی البیت شاء، کہ بیت اللہ کے کسی بھی کونے میں چاہے نماز ادا کر لے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پہ پڑھی جائے، لیکن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی مکمل کوشش کرتے تھے، تو خاص طور پہ اس جگہ پہ جا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو باب تو یہ ہے کہ ستونوں کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر اگر لوگ ہیں ان کے گزرنے کا امکان ہے تو پھر ستونوں کو ستھرا بنا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگلا باب ہے باب صلاۃ الی الراحلۃ والبعیر والشجرۃ والرحل، کہ سواری، راحلہ سواری ہے، بعیر اونٹ ہے، اور شجر اور درخت، اور رحل اور پلان، یہ جو اونٹ کے اوپر پلان رکھا جاتا ہے سواری کے اوپر، تو اس کو جسے ہمارے ہاں محمل بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو اس پر اونٹ کے اوپر رکھ کے اس کے اندر بیٹھا جاتا ہے، تو وہ چیزیں سامنے رکھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی ان چیزوں کو ستھرا بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں حدیث ہے 485، اور یہ حدیث بھی حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں عن نافع، حضرت نافع سے عن ابن عمر، جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہ یعرض راحلتہ فیصلی الیہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو اپنے آگے بٹھا لیتے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی جو سواری تھی، اونٹ تھا یا خچر تھا یا جو چیز ہوتی تھی، اس کو ستھرا بنا لیتے تھے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ قل، تو میں نے پوچھا، افرأیت اذا حبت الرکاب، اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پھر یہ بتائیے اگر سواری آپ کے سامنے سے اٹھ جائے تو پھر آپ کیا کرتے تھے؟ یعنی اونٹ ہے یا خچر ہے، جو چیز ہے وہ تو بالکل امکان موجود ہے کہ وہ اٹھ کے چلا جائے، تو فرمایا کہ اگر وہ اٹھ جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، قال کان یاخذ حاذ الرحل فیعدلہ، پھر وہ اس کے جو رحل یعنی اس کے جو پلان ہوتا تھا اس کو بنا لیتے تھے ستھرا، اور فیصلی الی آخرتہ او قال مؤخرہ، تو پھر اس پلان کی جو پچھلی لکڑی تھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پچھلی لکڑی اونچی ہوتی ہے، اس کی آگے چھوٹی لکڑی ہوتی ہے، تو وہ جو اونچی لکڑی تھی پلان کی اس کی طرف رخ کر کے نماز
پڑھتے تھے. اور وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ یفعلہ، اور حضرت ابن عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ سواری کوئی جانور اگر ہے تو اس کو بھی ستھرا بنایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں تو کوئی بھی ایسی چیز مل جائے جو کہ جس کا آیا کہ 1.5 ہاتھ لمبی ہو تو اس کو آگے رکھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹ کا پالان ہوتا تھا اس کا پچھلی لکڑی لمبی ہوتی ہے اس کو آگے رکھ کے نماز پڑھ لیتے تھے. جبکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انزا یا نیزا یا لاٹھی اپنی اس کو گاڑ لیتے تھے اور اس کو آگے رکھ کے نماز پڑھتے تھے. کبھی آپ دیوار کی طرف کبھی ستون کی طرف. تو مقصد کیا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا امکان ہو تو وہاں آگے سترا رکھ لینا چاہیے اور سترا رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اگر اس کے بغیر کوئی گزرے گا تو وہ شخص بھی گناہ گار ہوگا اور اس کا گناہ بہت زیادہ ہے اور نماز کے اندر خلل بھی آتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.